میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، پروگرام خود کو سنواریں میں آج بھی آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، جہاں ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی باتیں کرتے ہیں اور ہر ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، آج بھی ایک بڑے ہی پیارے اور بہترین ٹاپک کے ساتھ جو ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ہمارے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا۔ آئیے کنٹینیو ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی علم دین کے بہت سے مدنی پھول سیکھنے کو ہمیں ملیں گے۔ اللہ کریم ہمارا یہ ایپیسوڈ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل، آج بھی ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب جوابات دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، ہمارے اس ایپیسوڈ کو جوائن کیا ہے۔ حضور آج کے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عیادت اور غم خواری سے ریلیٹڈ ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ سے سوالات کریں گے۔ پیارے پیارے ناظرین، یقیناً انسان کی زندگی میں خوشی کے مواقع بھی آتے ہیں، غم کے مواقع بھی آتے ہیں، اور صحت اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بڑی ہی پیاری اور بہترین نعمت ہے۔ جب انسان کے پاس صحت رہتی ہے تو پھر وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، اپنی صحت کا استعمال کرتا ہے۔ اگر اس کی صحت اچھی ہو تو کھانے پینے کی چیزیں بھی اسے اچھی لگتی ہیں، اور اگر صحت خراب ہو تو پھر زبان پر اس کا ذائقہ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ تو یقیناً صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن بندہ جب بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یقیناً یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا ذریعہ ان معنوں میں ہوتا ہے کہ بندہ جب دکھ، مصیبت اور درد اٹھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، یا اس کے درجات کی بلندی کا یہ سبب بنتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو پہنچنے والا کوئی دکھ، تکلیف، غم، ملال، اذیت اور درد ایسا نہیں، خواہ اس کے پیر میں کانٹا ہی چبھے، مگر اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، بیماری کا آنا بھی یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے اور ایک رحمت کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کے یا تو گناہوں کو معاف فرماتا ہے یا اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اب ہماری روزمرہ زندگی کے اندر یا تو ہمیں خوشی پہنچتی ہے، یا ہم سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں انہیں خوشی پہنچتی ہے، یا ہمیں غم پہنچتا ہے یا ان کو غم پہنچتا ہے۔ تو دین اسلام نے الحمدللہ عز و جل ہر فیلڈ کے اندر، ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ رشتہ داری کا، دوستی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ خوشیوں کے مواقع میں ہم ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے فنکشنز میں جانا ہوتا ہے، اپنے پاس بلاتے ہیں، تو اسی طرح دین اسلام نے غم کے مواقع پر بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی یہ ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہی باتیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام نے کسی بیمار کی عیادت کرنے اور غموں میں مبتلا ہونے والے شخص کی غم خواری کرنے کی ہمیں
کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ الحمدللہ عز و جل اب ہم چلتے ہیں ہمارے رکن ہند مشاورت کی طرف کہ ان سے ہم سوال بھی کریں گے اور پیارے پیارے جوابات انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے عیادت اور غم خواری، تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں عیادت کو لے کر کے کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں؟ کیا کسی بیمار سے ملاقات کرنا بھی کوئی فضیلت کا ذریعہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے؟ اس پر کیا حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک طویل حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا؟ صحیح، حالانکہ وہ تو ان چیزوں سے پاک حالانکہ ہے۔ تو رب العالمین ہے۔ صحیح ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، سو تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اللہ، تجھے معلوم ہے کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے قریب ہی پاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ ایک بندہ دوسرے مسلمان بندے کی عیادت کرے، تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ صحیح۔ حضرت ابو فاختہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو حسن کی عیادت کرتے ہیں۔ اچھا، وہاں ہم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو پایا۔ اچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو موسیٰ، ملاقات کے لیے آئے ہو یا عیادت کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ عیادت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کسی مسلمان کی صبح عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو کسی مریض کی شام کو عیادت کرے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یعنی صبح اگر عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، شام کو کرے تو صبح تک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث پاک میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی شخص کسی بیمار کی عیادت کرے گا تو جنت کے بحر رحمت یعنی رحمت کے سمندر میں گوتا لگائے گا، جی۔ پھر جب وہ مریض کے پاس بیٹھے گا تو رحمتیں اسے ڈھانپ لے گی۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس تندرست کا انعام ہے جو مریض کے برابر بیٹھے، تو مریض کی کیا شان ہوگی؟ اچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ مٹ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دو باتیں اس حدیث میں ہم نے سنی کہ گویا کہ بندہ اگر بیمار بھی ہوتا ہے اور اس پر وہ صبر کرے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، بالکل، تو بیماری بندے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور بیمار بھی ان معنوں میں صبر کر کے فائدہ پاتا ہے، اور جو اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے جی، تو کیسی پیاری پیاری فضیلت فرمائی گئی کہ وہ گویا رحمت کے سمندر میں گوتا لگاتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، کہ جس نے بیمار کی عیادت کی، آسمان سے ایک منادی پکارے گا اچھا، کہ تو نے بہت اچھا کیا، کہ تمہارا چلنا مبارک ہو، تو نے جنت میں اپنے لیے محل بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیمار کی عیادت کو جانے والے کے لیے جنت میں محل کی بشارت۔ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے، سبحان اللہ، 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے، اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، جی، ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو آپ نے فرمایا، تو احادیث مبارکہ میں بیمار کی عیادت کی یہ فضیلت، کتنا پیارا ہمارا دین اسلام ہے کہ جس نے خیر خواہی کا، اخوت کا، پیار و محبت کا صحیح، کیسا درس دیا ہے، اور کیسی ترغیب
احادیث مبارکہ میں ہے کہ بیمار کی عیادت کے لیے جانے والے کے لیے ہر قدم پر جو ہے نیکی اس کے لیے نیکی ہے. صحیح. اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کتنا محبوب ہے یہ عمل کہ ایک مسلمان دوسرے کی عیادت کرے. صحیح. تو بیمار کے لیے بھی فضیلت اور عیادت کرنے والے کے لیے بھی فضیلت. تو کاش کہ ان فضیلتوں کو سن کر ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں، FGN چینل کے ناظرین بھی، ہم سب بھی، کہ اگر ہمیں کسی کی بیماری کی خبر پہنچتی ہے تو ہم عیادت کے لیے جانے میں اسپیشلی وقت نکالیں. بعض لوگ جمیل بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھئی عیادت تو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم اتنے بزی ہیں، ہمارا شیڈیول ایسا ہوتا ہے، ہمارا کاروبار یا ہماری جاب یا ہماری لائف سٹائل انداز ایسا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا. جی. تو اس کے لیے نا بندہ اپنا یہ ذہن بنائے کہ جس میں ایسی ایسی فضیلتیں ہوں، ایسی ایسی برکتیں ہوں جو ابھی ہم نے بیان کی، تو کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے اس کی فضیلت کو جب بندہ ذہن میں رکھتا ہے، پیش نظر رکھتا ہے، تو پھر اس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، رغبت بڑھتی ہے. صحیح. اور آج یقیناً معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں صحیح. جو بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، لیکن کوئی ان کی ہمدردی کرنے والا نہیں، ان کی عیادت کرنے والا نہیں. اور جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جیسے بیمار، یہ بھی عیادت کی بات چل رہی ہے، تو اب کوئی بیمار ہے، جیسے اگر ہم اپنی ہی ذات پہ غور کریں کہ اللہ نہ کرے ہم جیسے کبھی بیمار ہو گئے نا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیمار ہو گئے، تو اس وقت ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی آئے، ہم سے ملے، ہمارے ساتھ بیٹھے، کچھ محبت کی بات کرے جس سے ہمارا غم جو ہے وہ دور ہو جائے، بیماری جو ہے وہ درست ہو جائے اور ایک دل بہلے. جی. تو بیمار کی عیادت کے جو فضائل ہیں نا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ. اور اس میں بھی ایک یوں سمجھیے کہ ترغیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں غور کریں. ہمارے جو خونی رشتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، خاندان میں جو لوگ ہیں، ہمارے قریب میں جو رشتہ داریاں ہیں، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ایسے رشتہ داروں میں سے اگر کسی کی بیماری کی خبر ملے تو یہاں ایک نیت صلہ رحمی کی بھی ہو سکتی ہے، عیادت کی بھی ہو سکتی ہے، خیرخواہی کی بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ غریب ہیں تو کچھ مدد بھی بندہ کرنے کی نیت کرے، بلکہ کرے، تو بہت ساری اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ کار ثواب ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اتنا پیارا عمل ہے مریض کی عیادت کرنا کہ وقت نکال کر اسپیشلی طور پر یہ کام کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. FGN چینل کے ناظرین، یقیناً بڑی پیاری پیاری فضیلتیں ہمارے رکن ہند مشاورت نے سنائی ہیں، اور یہ تو بڑی انوکھی بات آپ نے بتائی کہ اللہ پاک قیامت کے دن پوچھے گا کہ میری عیادت کے لیے تو کیوں نہیں آیا. حالانکہ اللہ پاک ساری ان چیزوں سے پاک ہے اور وہ ان چیزوں سے منزہ ہے، لیکن یہاں پر یہی بات رب نے ترغیب دلائی ہے، ارشاد فرمائی کہ اگر تو اس بیمار کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پر پاتا، قریب پاتا. بالکل. اور پھر یہ کہ رب کا قرب حاصل کرنے کا یہ ذریعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیمار کی عیادت کرنا. اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر ایک مقصد لے کر تشریف لائے کہ نیکی کی دعوت دینا ہے، پھر دین اسلام کی تبلیغ ہے. پھر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیڈیول کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے تجارت بھی کی ہے، اپنے جو ہے نا گھر والوں کے ساتھ بھی وقت گزارا، پھر رشتہ دار ہیں، صحابہ کی تربیت ہے، پھر سرداروں کے ساتھ وقت گزارنا ہے. یہ بہت ساری چیزیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتی ہیں. تو اتنا بزی شیڈیول ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز مبارک کیسا تھا؟ جو آپ نے فرمایا کہ ٹائم نہیں ہمارے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی تو بڑی بزی شخصیت ہے نا، یہ ان سے بڑھ کر اور کون مصروف. تو پیارے آقا علیہ السلام کا انداز مبارک کیسا تھا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اوصاف ایسے عطا فرمائے جس میں آپ کا اپنا ایک ممتاز معاملہ تھا. یعنی ہر وصف میں سب سے افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ہر معاملے میں آپ اپنے صحابہ کی خیرخواہی، عیادت، ملاقاتیں فرماتے تھے. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو اپنی محفل میں
موجود نہ پایا جی تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے ان کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا کہ ان کو سخت بخار ہے۔ اچھا اس سبب سے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے جوانی میں ہی انتقال کر جانے کا گمان کرتے تھے، یعنی وہ اتنے بیمار تھے۔ امت کے غمخوار آقا نبی مختار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ چلو ہم ان کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ اچھا سبحان اللہ۔ چنانچہ غم زدوں کے غم کو دور کرنے والے خوش اخلاق آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے رو نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے بیٹے رو نہیں، کیونکہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ بخار میری امت کے لیے جہنم سے حصہ ہے۔ اچھا یعنی ان جسمانی بیمار مگر خوش قسمت صحابی کی مبارک قدموں پر دنیا کی ساری تندرستیاں صحیح گویا کہ قربان ہوں کہ جن کی عیادت کے لیے اللہ کے حبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بالکل یعنی غور کیجئے کہ اپنی امت سے پیار کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، اپنے صحابی کی غیر موجودگی میں خیر دریافت کرنا، عیادت کرنے کا انداز مبارک 100,000 کروڑ مرحبا۔ کاش کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائی کی خیر خیریت پوچھنے کی عادت بنائیں۔ جی جہاں اس سے رضا الہی کے لیے کی جانے والی عیادت کا ثواب کی خوشخبریاں ہیں، وہیں ایک مسلمان کے دل میں آپ کی محبت بھی بڑھے گی، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا آسمان سے اعلان کرتا ہے کہ تو خوش ہو کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے جو سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں کئی اوصاف، صحابہ کی تربیت، گھریلو معاملات، دین اسلام کی تبلیغ، تعلیم و تربیت وغیرہ وغیرہ، صحیح۔ ساتھ ساتھ میں یہ چیز بھی شامل جدول تھی کہ آپ نے ایک نوجوان کو محفل میں نہ پایا تو اس کے بارے میں دریافت کیا، صحیح۔ یعنی خیال فرماتے تھے کہ کون نہیں ہے، بتایا گیا بیمار ہیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ حضور علیہ السلام ان کے گھر پر تشریف لے گئے، پھر ان کی عیادت فرمائی اور ان کو تسلی دی۔ بالکل۔ تو یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور آپ کی سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم بیماروں کی عیادت کریں۔ ماشاءاللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز مبارک کہ پیارے آقا علیہ السلام بھی صحابہ کرام کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل ایک مصروف ترین شخصیات کی بھی اگر بات کی جائے تو آج دنیا میں جو مصروف ترین شخصیات ہیں ان میں ایک نمایاں جو شخصیت ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات بھی ہے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے تو اس میں یہ سوال بھی عطا کیا ہے کہ بیمار کی عیادت کے حوالے سے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جو ہے نا وہ جائے، اور گویا ایسا لگتا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ سارے جو ہے نا فضائل اپنے سامنے رکھے ہوں اور اپنے چاہنے والوں کو وہ سوال عطا فرمایا ہو۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا انداز کیسا ہے کہ پوری دعوت اسلامی کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک مصروف ترین شخصیت ہیں، ایک پیر کامل ہیں، اور پھر امیر اہل سنت سے جو وابستہ لوگ ہیں، منسلک ہیں، چاہنے والے ہیں، پوری دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد جو ہے نا یہ امیر اہل سنت سے وابستہ ہے۔ تو ان کے پیغامات بھی جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً امیر اہل سنت کے اپنے مریدوں کے لیے یا چاہنے والوں کے لیے یہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی بزی شخصیت ہونے کے باوجود بھی امیر اہل سنت کا جو یہ انداز ہے اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے آئینہ دار آج ہم امیر اہل سنت کو پاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے عام طور پر اب سفر کرنا، جانا، ملاقاتیں کرنا یہ اب سیکیورٹی کی وجہ سے وہ پاسبل نہیں رہا، لیکن زندگی کا ایک حصہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وہ گزرا کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں پہ جاتا تھا، میں ہاسپٹلس جاتا تھا، جب مجھے پتہ لگتا تھا کہ فلاں بیمار ہے تو میں وقت نکال کر اسپتال جاتا، ہاسپٹل جاتا اور وہاں جا کر عیادت کرتا، مریض کو تسلی دیتا، اس کو مطلب دعائیں کرتا، دم کرتا شفا کے لیے، پھر گھروں پہ جاتا، کسی کے یہاں اگر انتقال کی خبر ملتی تو میں تعزیت کے لیے پہنچ جاتا، جنازے میں شریک ہوتا، نماز جنازہ پڑھاتا۔ یعنی امیر اہل سنت کی زندگی میں یہ وقت بھی گزرا کہ آپ
گھروں پر جاتے تھے، جنازوں میں شرکت کرتے تھے، اسپتال جاتے تھے، لوگوں کی خیر خواہی اور غم خواری میں آپ پیش رہتے تھے. اور تبلیغ دین جس نے کرنا ہے جی. نبی پاک کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے، تو اس مبلغ کا یہ وصف ہونا چاہیے اچھا. کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، پیار والا انداز اختیار کرے. تو بہت اچھے سے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے، اور جب دلوں میں اترتا ہے جی. تو نیکی کی دعوت کا کام کرنا کرانا بھی آسان ہو جاتا ماشاء ہے. اللہ. اچھا، یہ تو اس وقت کی باتیں جب آپ جاتے تھے، ملتے تھے. پھر کچھ ایسے بھی حالات ہوئے کہ اب آپ کی جان کی حفاظت سے متعلق آپ عام طور پر نہیں جا پاتے، ملاقاتیں نہیں کر پاتے، لیکن آج بھی الحمدللہ دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے مریدین، دعوت اسلامی کے ذمہ داران، علماء، شخصیات، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں. تو اب ایک نظام دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بنایا گیا کہ اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا، کسی کے والد صاحب بیمار ہو گئے، یا کوئی شدید مطلب پریشانی میں ہے، یا کسی کے یہاں کوئی انتقال کی خبر ہو گئی، تو الحمدللہ ایک نظام بنا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے پیغامات امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں. اور آج بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ویڈیو اور آڈیو پیغامات جی. ڈیلی بیس پر، روزانہ کی بنیاد پر کئی پیغامات عیادت کے، تعزیت کے، خیرخواہی کے، غمخواری کے، حوصلہ افزائی کے یہ عطا فرماتے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی ہزاروں کی تعداد میں، جو میری آخری معلومات کے مطابق اب تک امیر اہل سنت نے ہزار کی تعداد میں پیغامات جاری کیے ہیں. تقریباً 1 سال پہلے کچھ اس طرح کی تحریر آئی تھی جی. کہ 6 مہینے میں امیر اہل سنت نے جتنے پیغامات یہ عیادت اور غمخواری کو لے کر، یا کسی کا نام رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں جو سارے پیغامات ہوتے ہیں، تو ان پیغامات کی جو ہے نا ایک تعداد بتائی گئی تھی. تو اس کو 6 مہینے میں جب میں نے ڈیوائیڈ کیا نا، تو ڈیلی بیس پر تقریباً 70 کے قریب پیغامات ریکارڈ ہو رہے تھے. جی، میں نے اسی لیے نا احتیاطاً ہزار کا جملہ استعمال کیا. اب کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ لاکھ تک پہنچ گیا ہو یا کراس کر گیا ہو. صحیح. تو یعنی ہزار کی عیادت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. صحیح ہے. آج ہم خود غور کریں کہ اگر مجھے ابھی 3-4 لوگوں کو پیغام دینا ہو تو میں وقت کا انتظار کرتا ہوں کب وقت ملے اور میں ایک سے کس سے کیا بات کروں. اچھا، پھر اس کا نام لے کر کہ فلاں، اور نام لے کر. اچھا، امیر اہل سنت کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہے تو اس کے جو لواحقین ہیں، جی. یعنی باپ کا انتقال ہوا تو بیٹوں کے نام لے کر، بیٹے کا ہوا تو باپ کا نام لے کر، جو گھر میں مرد حضرات ہیں ان کا نام لے کر، ایک کا نام یاد کرنا، نام لے کر اس کے لیے پیغام دینا. پھر مریض ہے تو اس کو تسلی دینا اس کا نام لے کر، کیونکہ امیر اہل سنت سے لوگ محبت کرتے ہیں. صحیح. جب آپ کسی کا نام لے کر پیغام دیتے ہیں تو اس میں اپنائیت اور زیادہ، جی. محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یعنی ایک بہت بڑا کام ہے یہ کہ نام یاد رکھنا، نام لے کر دعائیں دینا، پیغامات دینا، حوصلہ افزائی کرنا، خیرخواہی کرنا، غمخواری کرنا، تعزیت کرنا. تو یہ سب آپ کا ایک خاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات میں وہ چیزیں رکھی ہے کہ جس کے ذریعے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس امت کے ہزار لوگ، بلکہ لاکھوں لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور امیر اہل سنت کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں. اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، آمین آمین ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین. اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی لوگوں کی غمخواری، عیادت، تعزیتیں کرنے کی اللہ توفیق نصیب کرے. آمین. FGN چینل کے ناظرین، یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت یہ ہمارے سامنے ایک پریکٹیکل ہے اور ایک آئیڈیل ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، اور ان کو فالو کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا یہ سبب بنے گا. کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ سنتوں بھری تحریک کے بانی ہیں، اور یہ سنتیں سکھا رہے ہیں، ہمیں فرض علوم سکھا رہے ہیں، اخلاقیات سکھا رہے ہیں. حضور، ایک پرسنل سوال کی طرف بھی جو ہے نا میں بڑھنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ امیر اہل سنت ہو یا ایک بڑی پرسنالٹی، کہ جب وہ کسی کا نام لیتے ہیں تو پھر وہ دل میں خوشی ہوتی ہے. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا نام امیر اہل سنت نے لیا ہو یا پہلی مرتبہ لیا ہو، تو اس وقت آپ کی جو ہے نا وہ کیا سچویشن تھی، آپ نے کیا اس کو محسوس کیا، اور کبھی آپ کے لیے بھی کوئی پیغام آیا ہے اس طرح؟ الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کا فیضان مرشد کی نگاہ ہے کہ کئی بار جو ہے امیر اہل سنت کے پیغامات
مجھے نصیب ہوئے۔ ماشاءاللہ، شادی جب ہوئی تھی تو اس وقت بھی مبارکبادی کا پیغام۔ کیا بات ہے۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، تو تقریباً چاروں بیٹیوں کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت بھی امیر اہل سنت کی طرف سے نام بھی عطا ہوا، دعاؤں سے بھی آپ نے نوازا، ماشاءاللہ، مختلف دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی ذمہ داریاں رہی، تو وقتاً فوقتاً اس کے حوالے سے بھی پیغامات آپ نے حوصلہ افزائی کے، دعاؤں کے عطا فرمائے، ماشاءاللہ، نام لے کر بھی عطا فرمائے، اور کئی بار ملاقات کی بھی مجھے سعادت نصیب ہوئی، بڑی محبت، بڑی شفقتیں فرمائی۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں چونکہ امیر اہل سنت سے مرید بھی ہوں، جی، آپ میرے پیر بھی ہیں، تو ایک عقیدت اور محبت اور بڑھ جاتی ہے جب ماشاءاللہ، پیر کی زبان سے مرید اپنا نام سنتا ہے۔ تو میں تو چونکہ مرید ہوں تو میری عقیدت اور میری محبت الحمدللہ بہت زیادہ ہے امیر اہل سنت سے، لیکن میں ان کی بھی بات کروں گا کہ جو امیر اہل سنت سے مرید نہیں ہیں، جی، جب ان کا بھی نام لے کر کوئی پیغام امیر اہل سنت بھیجتے ہیں نا تو ان کی بھی محبتیں اور بڑھ جاتی ہیں، الحمدللہ، اور ایک دل میں عجیب سی خوشی پیدا ہوتی ہے، کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ کے نیک بندے، صحیح، پرہیزگار ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اس دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اپنی ولایت سے نوازا ہے، تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا، پھر ان کا ہمارے لیے محبت بھرا پیغام آنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اور یہ ہے نا کہ بھئی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء، مقرب بندے اگر ہم سے راضی ہوں تو اس کی برکت سے اللہ بھی انشاءاللہ راضی ہوگا۔ ماشاءاللہ، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب وہ کتنی خوشی ہوئی، میں نے کیا فیل کیا، سچی بات تو یہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ محسوس کیا۔ کچھ فیلنگز ایسی ہوتی ہے کہ جو بندہ محسوس کر سکتا ہے، خوشی الفاظ میں بہت بیان ہوئی، نہیں ہو اس کو سکیں گے۔ الفاظ میں ترتیب نہیں اس کو دیا جا سکتا۔ اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ امیر اہل سنت کا یہ جو انداز ہے کہ آپ کا کوئی پیغام ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں آپ مریض کو جو ہے نا وہ تسلی نہیں دیتے، جی، اس کا حوصلہ نہیں بڑھاتے، تو عموماً جو ہے نا ایسا دیکھا جاتا ہے، اور کچھ عرصہ میرا خود کا بھی جو ہے نا ہاسپٹل میں گزرا ہے، اللہ، تو اصل میں جاب کے طور پر، اچھا اچھا، جی، تو وہاں جب مریض ہوتے تھے تو پھر کچھ لوگ آتے نا ملاقات کرنے کے لیے، تو مریض کی جب عیادت کی جا رہی ہے، ملاقات کی جا رہی ہے، تو کس طرح کے الفاظ کا جو ہے نا وہ چناؤ کیا جائے، کس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جائے، کیونکہ عموماً جو ہے نا وہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تسلی تو دیتے ہیں، لیکن پھر باتوں باتوں میں یہی ہوتا ہے کہ ہاں فلاں کو بھی جو ہے نا بخار آئی تھی اور اسی بخار میں وہ انتقال کر گیا تھا، اور ڈرا دیتے ہیں۔ ہاں، تو ایک انداز تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا اپنے جو گھریلو اور خاندانی معاملات ہیں وہ وہیں پر لے کر مریض کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے یہ بولا تھا، اس نے یہ بولا تھا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے بیٹے نے یہ بولا، حالانکہ وہ بستر مرگ پر ہے یا بیماری کے بستر پر جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں اس کو جو ہے نا اس کے خاندانی معاملات کو یاد کروانا، اور پھر وہ ایک بحث مباحثے کی بات، بھلے ہی وہ ایک اچھے انداز میں کی جا رہی ہو، اور پھر دوسرا یہ کہ اس بیماری پر فلاں کا انتقال ہو گیا تھا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟ اس کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سنتے ہیں، اچھا، پھر انشاءاللہ اس پر بات بھی کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، انشاءاللہ مرض گناہوں کے اثر سے تمہیں پاک کر دے گا، یعنی تم پاک ہو جاؤ گے، یہ جو بیماری ہے یہ تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک کر دے گی۔ سبحان اور ایک حدیث شریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس آتے یا کوئی بیمار آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے، اے لوگوں کے پروردگار اس کی تکلیف دور کر دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا تیرے ہی دستے قدرت میں ہے، ایسی شفا کہ بیماری کا اثر زائل کر دے، یہ دعا کرتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کی عیادت کے لیے جاؤ یعنی داخل ہو تو اسے زندگی کی امید دلاؤ، اچھا، اسے زندگی کی امید دلاؤ، اس سے تقدیر تو نہیں ٹلتی لیکن اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو سوال آپ نے کیا اسی کا اس میں جواب ہے کہ اسے زندگی کی امید دلاؤ، تقدیر تو نہیں ٹلے گی لیکن اس کا دل خوش ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب تم میں سے کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس سے مصافحہ کرے، اچھا، اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے، اس کا حال احوال پوچھے، اس کی درازی عمر کی دعا کرے اور اس سے کہے میرے لیے دعا کرو، سبحان اللہ، اس سے کہے میرے لیے دعا کرو، کیونکہ مریض کی دعا ملائکہ کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی دیکھیں یہ جو 3-4 حدیث پاک میں نے سنائی پڑھ کر، اس میں پورا ایک طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب جائے تو اس کو زندگی کی امید دلائے، فرمایا کہ فکر نہ کرو، یہ مرض جو ہے وہ تمہارے گناہ دھل دے گا، تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ پھر اس میں آپ نے طریقہ بھی بیان فرما دیا کہ بھئی اس سے مصافحہ کرو، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھو، اس کا حال احوال پوچھو، درازی عمر کی دعا کرو، ہے نا۔ یہاں تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کسی ایسے مریض کی عیادت کے لیے گئے کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ لاسٹ پوزیشن پر ہے، بہت زیادہ مرض بڑھ گیا ہے، امید بظاہر کم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شفا دینے والا ہے۔ کئی ایسے مریض ہیں جو یوں کہہ سکتے ہیں، محاورہ ہے کہ موت کے منہ میں جا کر بھی واپس آئے، لوگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات غور کرنے کی ہے، جس کی موت جب لکھی ہے تبھی ہونی ہے، لیکن تسلی اور دلاسے کی احادیث مبارکہ میں ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس کو عمر کی امید دلاؤ، تقدیر نہیں بدلے گی لیکن اس کا دل خوش ہوگا۔ جیسے آپ نے کہا کہ بعض لوگ جاتے ہیں تو اب مریض ہے تو اس کی اسی مرض کی طرح کسی اور مریض کی مثال دے کر اس کو اور ڈرا دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ یعنی مریض کو دلاسا دینا ہے، تسلی دینا ہے، شفا کی دعا کرنا ہے، نہ کہ اس طرح کی بات کریں جس سے وہ اور ڈر جائے۔ اچھا، بعض تو وہ مرض سے متعلق بات نہیں کرتے، لیکن کوئی جیسے ہم نے کہا دنیاوی کوئی پرابلم ہے، زندگی کے کوئی لڑائیاں ہیں گھر میں، خاندان میں، تو اس کا تذکرہ وہاں کرنا جس سے مریض کا مرض اور بڑھ جائے، تو اس سے بھی تو احتیاط کی حاجت ہے۔ تو انتظار کریں، ابھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے تبھی آپ ساری باتیں کریں، اچھا ہو جائے، تندرست ہو جائے، اگر واقعی بات کرنی بھی ہے، ضرورت بھی ہے، تو موقع محل دیکھ کر کے بات چیت کرنی چاہیے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور ایک اور بات جو ارشاد فرمائی گئی کہ مریض کے لیے تم بھی دعا کرو اور مریض سے اپنے لیے دعا کرواؤ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمارے لیے، اور فرمایا کہ مریض کی دعا ملائکہ کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اصل میں یہ سب باتیں سنے گا، سیکھے گا، علم دین کوئی حاصل کرے گا، FGN چینل دیکھے گا اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہے گا، علماء کی صحبت، دیندار لوگوں کی صحبت میں بندہ رہے گا، تو یہ ساری باتیں سیکھے گا اور عمل کرے گا۔ لیکن جو اس سے دور ہے نا، تو وہ وہی کرتا ہے جو آپ نے کہا، جانے کے بعد مریض کو اور ڈرا دینا، پریشان کرنا، ایسی باتیں کرنا جس سے اس کا غم اور بڑھ جائے، اس کی تکلیف اور بڑھ جائے، اس کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں نہ ہوں، بلکہ تسلی والی باتیں، اور دعا کروانے کا جو ذہن ہے نا جمیل بھائی، یہ تو نہ کے برابر ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، میں نے تو بہت کم دیکھا ہے، دیندار لوگ ہی کرتے ہوں گے، مریض سے یہ کہیں کہ بھائی آپ میرے لیے دعا کرو، یہ تو بہت کم۔ لیکن آج چلیں، FGN چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، ہم بھی بات کر رہے ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی میں نے کرنا ہے، آپ بھی نیت کر لیں کہ جائیں مریض کے پاس تو پہلے اس کا حال چال پوچھیں، اس کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کروائیں انشاءاللہ۔ مزید کچھ آداب بھی اگر اس کے آپ ارشاد فرما دیں، اور ایک تو یہ کہ جب ہم بیمار ہو جائیں جی اور کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، کوئی آزمائش آ جائے، تو ایسی سچویشن میں ایک بیمار کی تسلی کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، بیماری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ بندہ اگر بیمار ہو گیا تو اب صبر کرے۔ اچھا، صبر کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو اجر ملے گا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ شفا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بندہ کرتا رہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے، کیونکہ ہم نے سنا ہے نا کہ بخار بھی آ جاتا ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آتی ہے تو وہ یا تو گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یا بندے کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں ایک فضیلت سناتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مومن کو کوئی کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ تکلیف پہنچے، اللہ اس کا درجہ بلند فرمائے گا اور گناہ اس کے مٹا دے گا۔ ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ایک رات اگر کسی کو بخار آیا اور اس نے اس پر صبر کیا تو فرماتے ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بھی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بالکل، بظاہر تو بندے کا بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ غور کریں نا کہ یہ بخار بھی آیا کس وجہ سے ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ بالکل آیا ہے تو یہ اس پر صبر کرے، اس کی فضیلت کو اپنے ذہن میں رکھے، صبر کی توفیق بھی ملے گی اور انشاءاللہ صبر کرے گا تو اجر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے لیے تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ کوئی تکلیف، مصیبت، بیماری آئے تو ہم صبر کرنے والے بنیں، اس کی فضیلت پڑھیں ہو سکے تو۔ بسا اوقات بندہ پڑھتا ہے پھر بھول جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی مصیبت آ جائے نا تو اسپیشلی طور پر بیماری کی فضیلت، تکلیف اور مصیبتوں کی فضیلت، پورے رسالے موجود ہیں اس پر اور روایتیں ہیں، احادیث ہے، جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں تسلی ملتی ہے الحمدللہ۔ اور صبر کرنا الحمدللہ نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے فرمایا کہ عیادت کے آداب، تو مریض کی عیادت میں اس تکلیف پر صبر کی تلقین کیجیے۔ یاد ہو تو ایسی احادیث مبارکہ ہم انہیں سنائیں، جیسے ابھی ہم نے بیان کی کہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اس کو توبہ اور استغفار اور اللہ پاک کی یاد کرنے کا کہیں۔ حالت مرض میں بھی جتنا پاسیبل ہے تو نماز پڑھنے اور عبادت کر سکتا ہو تو اس کو عبادت کی تلقین کرے۔ عیادت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ علاج کے لیے حسب حیثیت اگر اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے تو کچھ نہ کچھ رقم اس کو پیش کرے، اس کی مدد کی حاجت ہو تو مدد کرے، زیادہ بہتر ہے، ورنہ مریض کے حال کے مناسب کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں، پھل وغیرہ یا جو ڈاکٹروں نے اس کو کھانے کی اجازت دی ہے معلوم کر لے وہ، اور جب عیادت کے لیے جائے تو ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے جائے۔ مریض اپنے مرض کی وجہ سے جن دنیاوی کاموں اور ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکتا ہو اور اس میں حتی الامکان اس کا تعاون اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کے کچھ کام اپنے ذمے لے لیں، اس سے بات کریں کہ اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو میں حاضر ہوں، آپ کا وہ کام میں کر دوں گا، اس سے بھی اس کا دل خوش ہوگا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ عیادت میں اتنی دیر نہ بیٹھے، اتنی دیر نہ بیٹھے کہ مریض یا اس کے اہل خانہ تنگ ہو جائیں، اور دوران ملاقات مریض سے تسلی آموز کلمات کہے جائیں، ایسی باتیں نہ کی جائے جس سے اس کا دل دکھے یا مرض بڑھے، بلکہ ایسی باتیں کی جائے جس سے وہ خوش ہو اور اس کا دل بہلے۔ اب دیکھیں یہاں 5-7 باتیں میں نے بیان کی نا، کہ ایک تو یہ کہ صبر کی تلقین، ایسی احادیث مبارکہ، یہ بھی اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی ترغیب دلائے کہ بھئی بیماری آ گئی ہے، یقیناً شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن توبہ اور استغفار تو بندے کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے FGN چینل کے ناظرین کہ جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کا دل اللہ کی طرف جھکتا ہے، مائل ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، یعنی کوئی مصیبت میں، بیماری میں دل نرم ہوتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ کسی گناہوں میں مبتلا ہے تو اس کو ترغیب دلائیں کہ بھئی یہ موقع ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، توبہ موقع محل سے اس کو توبہ کی، استغفار کی ترغیب دلائیں کہ اس سے بھی اللہ پاک شفا دے گا۔ تو یہ بھی بہت ایک اہم بات ہے۔ اگر نماز کی کیفیت میں ہے نا، ہر بیماری ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ نماز چھوڑ دے، اب یہ تو ایک پورا موضوع ہے، لیکن اس کو نماز کی ترغیب دلائے، اس کو مطلب عبادت کی ترغیب دلائے، کہیں کہ اگر آپ درود شریف پڑھتے رہیں اس سے انشاءاللہ شفا ہوگی، اللہ کا ذکر جو ہے اس کی ترغیب دلائے۔ ہر درد کی دوا ہے، ہاں، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ اچھا، پھر رقم پیش کرنے کی بات کی گئی تو بہت سارے بیمار ایسے ہیں، ہو سکتا ہے FGN چینل کے ناظرین کہ ہمارے رشتہ داروں میں بھی بہت سے ایسے ہوں جو ہم سے کہتے نہیں ہیں لیکن ان کا حال ایسا ہو کہ بیمار تو ہو گئے ہیں، دوائی اور علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ہسپتال نہیں گئے، انہوں نے رپورٹ نہیں کروائی، ان کا مرض بڑھنے کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ علاج وقت پر نہ ہوا، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اگر اللہ پاک نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے، جتنی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے غریب رشتہ داروں اور مسلمانوں کی جو بھی ہم ہیلپ مدد کر سکتے ہیں رقم کے ذریعے ان کی مدد کرنی چاہیے۔
حضور اس میں چونکہ وقت بھی ہمارا مکمل ہو رہا ہے، تو ایک ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا، یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے آداب بھی ارشاد فرمائے، اور خود بیمار ہوتے ہیں تو پھر اس کی کیا فضیلت ہے یہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ہے کہ بیمار کی عیادت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے تعزیت، یعنی کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کے گھر والوں سے ہمدردی کرنا اور انہیں دلاسا دینا، تسلی دینا، یہ ایک تعزیت کہلاتا ہے۔ تو غم کے مواقع بھی انسان کی زندگی میں بہت سے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انتقال ہو گیا، تو اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ جس کو ہم کہیں گے کہ غم خواری کرنا کسی مسلمان کی۔ تو ایک مختصراً اگر آپ اس کی بھی کچھ فضیلت ارشاد فرما دیں کہ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کسی مسلمان کی غم خواری کرنا یہ کیا ہے؟ جی ہاں، عیادت کے بارے میں تو ہم نے سنا، اب غم خواری کی بھی ایک فضیلت بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی غم زدہ شخص سے غم خواری کرے گا اللہ عز و جل اسے تقوی کا لباس پہنائے گا، سبحان اللہ، اور حوروں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، سبحان اللہ، اور جو کسی مصیبت زدہ سے غم خواری کرے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ غم خواری کرنا، اس کی بھی فضیلت بیان کی گئی کہ صرف جو ہے عیادت کی فضیلت نہیں ہے، غم خواری کی فضیلت ہے، مدد کی فضیلت ہے، تعزیت کی فضیلت ہے۔ کسی کی جان چلی گئی، انتقال ہو گیا، تو آپ تعزیت کے لیے، اس کے لواحقین کی تعزیت کے لیے پہنچیں کہ وہ غم کا وقت ہوتا ہے، ان کو تسلی دینا چاہیے، ان کے غم میں شامل ہونا چاہیے۔ اچھا، کسی کو کوئی مالی نقصان پہنچ گیا، اللہ نہ کرے کسی کا کاروبار میں نقصان ہو گیا اور کوئی مصیبت آ گئی، تو وہ غم زدہ ہوتا ہے۔ تو ایسے غم کے وقت میں اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کی غم خواری کرنا، فضیلتیں تو بے شمار ہے، جنت کے جوڑے عطا کیے جائیں گے، اللہ پاک اس سے راضی ہوگا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو عیادت، تعزیت، غم خواری، مدد، یہ ساری چیزیں اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہوں۔ اس کا ذہن بنانے کے لیے آخر میں اگر 2-3 باتیں آپ کچھ ارشاد فرما دیں کہ یہ سارے کام کرنے کے لیے ذہن کیسے بنے ہمارا؟ اصل میں مسلمانوں کی ہمدردی کے فوائد جو ہے نا، اس کے ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ جیسے ابھی آج کا سلسلے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ ہم جو ہے نا خود کو سنوارنے میں یہ وصف اپنی زندگی میں ہم شامل کریں کہ ہم عیادت کرنے جائیں، کسی کی مدد کریں، غم خواری کریں، تو اس کی جو فضیلت ہے نا وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ سیکنڈ نمبر پر حسن اخلاق کو پیش نظر رکھیں کہ دین اسلام نے ہمیں حسن اخلاق کی ترغیب دی ہے، تو یہ ساری باتیں حسن اخلاق کے ضمن میں ہی آتی ہے۔ اس پر اچھا پھر احترام مسلم، صلہ رحمی، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ رشتہ دار ہے تو صلہ رحمی بھی کرنا ضروری ہے ہمارے اوپر، اور مسلمانوں کا احترام یہ اس کے اندر پیش نظر رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا پھر یہ کہ بیمار کی عیادت کر کے ہمدردی کیجیے، کیونکہ اگر آج ہم کسی کی ہمدردی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، تو وقت تو پلٹتا ہے نا۔ آج کوئی بیمار ہے تو ہو سکتا ہے کل ہم بیمار ہو جائیں، آج کوئی مصیبت میں ہے، اللہ نہ کرے ہم کبھی کل مصیبت میں پہنچ گئے، تو ہم لوگوں کے ساتھ جب عیادت، تعزیت، غم خواری، مدد کے معاملات رکھ رہے ہوں گے، تو اللہ نہ کرے اگر ہم پر ایسا وقت آتا ہے تو ہمیں بھی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو وہ انشاءاللہ پلٹ کے آئے گا، ہمیں بھی ہمدردیاں لوگوں کی ملے گی۔ ہمیں فقط یہ کام کرنا تو ویسے اللہ پاک کی رضا کے لیے چاہیے۔ کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اور صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً آج بڑی پیاری باتیں ہم نے سیکھی ہیں، اور ہم اپنے اس پروگرام کے اندر خود کو سنوارنے والی باتیں کرتے ہیں، تو یہ تمام سنوارنے والی باتوں میں آج کا بھی ہمارا ٹاپک شامل ہے کہ اگر ہم ایک بہترین خاندان کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، خوشیوں بھرا اور محبتوں بھرا ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی پیسفل سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان دونوں باتوں پر عمل کرنا پڑے گا کہ بیمار کی ہم عیادت کے لیے بھی جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ کسی غم اور مصیبت میں مبتلا شخص کی غم خواری بھی کی جائے۔ الحمدللہ عز و جل اسی کے پیش نظر
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال، طلبہ کے لیے 92 نیک اعمال کا جو ہے نا یہ رسالہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اور شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بھی امیر اہل سنت نے نیک اعمال کا رسالہ مرتب فرمایا ہے۔ تو میں آپ تمام کو یہ دعوت پیش کروں گا کہ ان تمام فضائل کو حاصل کرنے کے لیے، یہ ثوابات کو حاصل کرنے کے لیے اور ایک خوشیوں بھری سوسائٹی کو بنانے کے لیے، اسے کریٹ کرنے کے لیے امیر اہل سنت کے ان عطا کردہ نیک اعمال کے رسالے کو آپ سنجیدگی کے ساتھ پڑھیے، اس پر عمل کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بہت سی نیکیاں کرنے میں، رب کو راضی کرنے والے کام کرنے میں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول سے ہمیں ہر دم وابستہ رکھے اور امیر اہل سنت کے نیک اعمال پر عمل اور اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔